الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ تعارف قرآن کے سلسلے میں ہم 12 عنوانات کے ذیل میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج 13واں عنوان ہے اعجاز قرآن کے اہم اور بنیادی وجوہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہماری گفتگو اس موضوع پر ختم ہوئی تھی کہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے، اور اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ثبوت ہے خارجی، ایک ہے داخلی۔ داخلی تو ہے انسان کے اپنے دل کی گواہی، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ روح انسانی اور کلام ربانی، ان دونوں کے مابین بڑی ہم آہنگی ہے، اور کلام ربانی کا نزول ہو اگر قلب پر، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ براہ راست کمیونیکیشن اگر اسٹیبلش ہو جائے، دل پر براہ راست قرآن نازل ہو، تو گویا کہ اس کے ساتھ ایک کامل ہارمنی، ہم آہنگی، وہ روح انسانی جو مکین ہے قلب انسانی کی، وہ محسوس کرتی ہے اور وہاں سے گواہی آتی ہے۔ البتہ خارجی ثبوت وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی شخصیت مبارکہ۔ آج وہی بات میں کہہ رہا ہوں ایک دوسرے عنوان سے، گویا کہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے کے شاہد ہیں۔ قرآن کے کلام اللہ ہونے پر خارجی گواہی ہمارے لیے سب سے بڑی، سب سے معتبر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا، آپ کا چہرہ انور، یہ سب گواہ تھے اپنی اپنی جگہ پر۔ اور آج بھی اگرچہ ہم اس سے تو محروم ہیں، زیارت چہرہ انور سے، اور آپ کی سیرت ویسے اگرچہ زندہ و پائندہ ہے، کتابوں میں درج ہے، لیکن یہ کہ مجسم وہ سیرت ایک انسانی شخصیت کے حیولے میں ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تاہم آپ کا کارنامہ جو زندہ و تابندہ ہے، جس کی گواہی ہر انسان دے رہا ہے، ہر مورخ نے تسلیم کیا ہے، ہر مفکر نے مانا ہے، ایک عظیم انقلاب تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ آپ کی یہ عظمت جو ہے، یہ تو ظاہر بات ہے کہ آج بھی مبرہن ہے، آشکارا ہے، اظہر من الشمس ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے اور کلام الہی ہونے پر سب سے بڑی خارجی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا سب سے بڑا گواہ اور سب سے بڑا شاہد اور سب سے بڑا ثبوت خود قرآن مجید۔ اس اعتبار سے
یہ دونوں جس طرح باہم لازم و ملزوم ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے میں قرآن حکیم کے 2 مقامات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ بینہ میں فرمایا کہ بینہ اسے کہتے ہیں جو بالکل روشن بات ہو، بالکل روشن حقیقت، جس کو کسی خارجی دلیل کی مزید حاجت نہ ہو، وہ بینہ ہے۔ جیسے ہم خود اپنی گفتگو میں کہتے ہیں یہ بات بالکل بین ہے، بالکل واضح ہے، اس پر کسی قیل و قال کی حاجت ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اگر بینہ پر کوئی دلیل لانے کی کوشش کی جائے تو کسی درجے میں شک و شبہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے، اس پر یقین میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بینہ کیا ہے؟ سورہ بینہ جو اسی نام سے معنون ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اور یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایک رسول اللہ کی جانب سے جو آئے ہیں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے وہ صحیفے کہ جن میں اللہ کی کتابیں درج ہے، اللہ کی کتاب، اور یہاں سورتوں کو کتاب سے تعبیر کیا گیا، جو قائم و دائم ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو گویا کہ رسول کی شخصیت اور اللہ کا یہ کلام جو ان پر نازل ہوا، دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اور جیسے کہ ایک رسول میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن حکیم میں اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے، چنانچہ اس کا مثنیٰ، اس کی نظیر موجود ہے سورۃ الطلاق میں۔ آیت نمبر 10 اس کی ختم ہوتی ہے قد انزل الیکم ذکرا، لوگوں تمہاری طرف ہم نے ذکر نازل کر دیا ہے۔ اب وہ ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول جو تم پر تلاوت کر رہا ہے، تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات، جو ہر شے کو روشن کر دینے والی ہیں، ہر حقیقت کو مبرہن کر دینے والی ہیں۔ آیات بینات کی بجائے آیات مبینات، یہ مبینات ہیں، ہر شے کو روشن۔ بین وہ ہے جو خود روشن ہو، اور مبین وہ ہے جو دوسروں کو روشن کر دے، حقائق کو اجاگر کر دے۔ تو یہاں پر بھی ذکر کی تعبیر کی گئی، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ کر سنا رہے ہیں تمہیں اللہ کی وہ آیات جو تمام حقائق کو اجاگر کرنے والی ہیں، روشن کرنے والی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اور وہ اللہ کا کلام جو ان پر نازل ہوا مل کر در حقیقت ایک وحدت معنوی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اصل ثبوت، یا بالفاظ دیگر آپ کا اصل معجزہ قرآن حکیم ہے۔ اس بات کے سمجھنے کے لیے ذرا چند مقدمات کی ضرورت ہوگی۔ معجزہ ہمارے ہاں لفظ بہت عام ہو گیا ہے، ہر خرق عادت کو معجزہ شمار کر لیا جاتا ہے۔ لفظی معنی معجزے کے ہیں عاجز کر دینے والی شے، عاجز کر دینے والی بات، معجزہ۔ یہ لفظ قرآن مجید میں اس مادے سے، عجز، عین، جیم اور زال سے بہت سے الفاظ آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سب کا جو ایک ہمارے ہاں اصطلاح کے طور پر جو اس لفظ کا استعمال ہے، اس معنی میں قرآن حکیم میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہے، بلکہ جو بھی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے انہیں بھی آیات ہی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات لے کر وہ آئے، اللہ کی نشانیاں لے کر آئے۔ اس اعتبار سے لفظ معجزہ جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اس معنی میں قرآن مجید میں مستعمل نہیں۔ البتہ یہ کہ خرق عادت سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارا قانون طبعی ہے اس دنیا میں، جس کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے، وہ ٹوٹ جائے، اس کے ٹوٹنا اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت خصوصی ظاہر ہو۔ قانون تو یہ ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، یہ قانون ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کی ضرب لگائی اور اس سے سمندر پھٹ گیا۔ اب یہ خرق عادت ہے، یعنی وہ جو عادی قانون ہے، جو یوزول فزیکل لا ہے، وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ پھٹ گیا۔ خرق کہتے ہیں کٹ جانے کو، پھٹ جانے کو، جیسے کہ سورہ کہف میں یہ لفظ آیا ہے فخرقھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ بزرگ جن کے پاس اللہ نے انہیں جانے کی ہدایت کی تھی، جن کو عام طور پر
خضر علیہ السلام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، قرآن میں یہ نام نہیں ہے ان کا۔ ان کا جو سفر ہے اس میں پہلا واقعہ یہی ہوا کہ کشتی میں سوار ہوئے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، انہوں نے توڑ دیا اس کو، اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، یہ خرق ہے۔ تو جب بھی قانون طبعی ٹوٹے گا، یہ خرق عادت ہے، تو خرق عادت انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بہت سے قوانین قدرت کو توڑ کر اپنی خصوصی مشیت، اپنی قدرت خصوصی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے ہاں مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف انبیاء کے ساتھ نہیں ہے معاملہ خاص، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے، اولیاء اللہ میں سے جس کے ساتھ چاہے ایسا معاملہ کرے۔ صرف یہ ہے کہ ہم اصطلاحاً انہیں کرامات کہتے ہیں، کرامات اولیاء، لیکن یہ کہ خرق عادت ہو یا کرامات ہو، یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے۔ معجزہ بھی خرق عادت تو ہوتا ہے، لیکن معجزہ کسی رسول کا وہ ہوتا ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور جس میں تحدی بھی موجود ہو، جسے ثبوت کے طور پر رسول خود پیش کرے یہ میری رسالت کا ثبوت ہے، پھر اس میں مقابلہ کا چیلنج دیا جائے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے، ان میں وہ آپ کا ید بیضا اور عصا، یہ اصل معجزے ہیں آپ کے۔ ویسے آیات قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور یہ تو ابھی اس وقت تک ہے جبکہ ابھی آپ مصر کے اندر تھے۔ پھر مصر سے جب باہر نکلے ہیں تو اب جو اس عصا کی کرامات ظاہر ہوئی ہیں، سمندر پھٹا اس کی ضرب سے، چٹان شق ہوئی اس کے ضرب سے جس سے کہ 12 چشمے پھوٹ بہے، یہ تمام چیزیں خرق عادت ہیں۔ لیکن اصل معجزے جو تھے جن پر کہ چیلنج تھا، جنہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوے کے ساتھ پیش کیا، یہ میری رسالت کا ثبوت ہے۔ جیسے ہی فرعون کے دربار میں آپ پہنچے ہیں اور آپ نے اپنی رسالت کی دعوت پیش کی ہے اور اس پر اس نے دلیل مانگی ہے، بلکہ یہ کہ خود حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے سند بھی لے کر آیا ہوں، سلطان مبین، ایک سند، ایک ثبوت، کھلا ثبوت، اور اس نے کہا کہ لاؤ پیش کرو۔ تو یہ گویا کہ سند تھی اللہ کی طرف سے ان کی رسالت کی، یہ 2 معجزے کے جو ابتداء دیے گئے، یہ اصل معجزے تھے۔ لہذا اس میں تحدی بھی تھی، مقابلہ بھی ہوا، پہچان بھی لیا جادوگروں نے کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ معجزہ جس میدان کا ہوتا ہے، اس میدان کے جو ماہر، اس فن کے جو ماہر ہوتے ہیں وہی پہچان سکتے ہیں، ورنہ عام آدمی جو ہے، جب مقابلہ ہوا ہے جادوگروں کے اور حضرت موسیٰ کے مابین، تو عام دیکھنے والوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بڑا جادوگر ہے، یہ چھوٹے جادوگر ثابت ہوا، اس کا جادو زیادہ طاقتور نکلا، اس کے عصا نے بھی شکل اختیار کی تھی سانپ کی اور اژدہا کی، اور ہمارے جو یہ جادوگر تھے انہوں نے بھی، ان کی رسیوں نے اور ان کی چھڑیوں نے بھی چھاپوں کی شکل اختیار کر لی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا سانپ جو ہے وہ باقی تمام سانپوں کو نگل گیا، تو گویا کہ یہ زیادہ طاقتور، زیادہ ماہر فن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجمع ایمان نہیں لایا، لیکن جادوگر جانتے تھے کہ ہمارا فن جو ہے اس کی رسائی کہاں تک ہے، کہاں تک پہنچ ہے، اس لیے ان پر یہ حقیقت جو ہے چشم زدن میں یہ منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کے معجزے ہونے کا بھی جو اصل احساس ہوا وہ اہل عرب کو، زبان دانوں کو ہوا، اور ان کے ادیبوں کو ہوا، ان کے خطباء کو ہوا۔ عام آدمی نے اگرچہ یہ محسوس کیا کہ یہ ایک خاص کلام ہے، بہت ہی پرتاثیر کلام ہے، بہت میٹھا کلام ہے، لیکن یہ کہ اس کا معجز ہونا، عاجز کر دینے کا معاملہ، وہ تو اسی طرح ثابت ہوا کہ قرآن حکیم میں بار بار تحدی کی گئی، چیلنج دیا گیا کہ اس جیسا کلام پیش کرو۔ تو اس اعتبار سے جان لیجئے کہ حضور کا اصل معجزہ صرف قرآن ہے۔ معجزات بے شمار، خرق عادت تو بے شمار ہیں۔ اب شق قمر ہے، قرآن حکیم سے ثابت ہے، لیکن یہ آپ نے دعوے کے ساتھ نہیں کیا، نہ ہی یہ ہے کہ اس پر کوئی آپ نے کسی کو چیلنج کیا، بلکہ جو مطالبے آپ سے کیے گئے کہ یہ کر کے دکھائیے، ان میں سے کوئی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں ہوئی۔ اللہ چاہتا تو ان کا مطالبہ پورا کرا دیتا، لیکن وہ جو مطالبے تھے ان مطالبوں کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ خرق عادت بے شمار ہے، اس میں تو یہ کہ جانوروں کا بھی آپ کی بات کو سمجھنا، جو اونٹوں نے آ کر خود آگے بڑھ کر حجۃ الوداع کے موقع پر قطار میں کھڑے کیے گئے تھے 100 اونٹ، اور حضور نے خود اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک اونٹ جب گرتا تھا اگلا خود آگے بڑھتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ ستون حنانہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے جس تنے کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب ممبر بنا دیا گیا اور آپ جب ممبر پر پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو۔ حنانہ اسی بھی کہتے ہیں، حنین کہتے ہیں اسے۔ تو ستون حنانہ، جس پر کہ بعض ہمارے ظاہر بات ہے کہ جو ریشنلسٹ ہوں گے اور جو سائنٹیفک ریشنلزم آج کا ہے، وہ بھی لوگ جو ہے جو اس کے قائل ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ قدیم زمانے میں بھی لوگ پچھلے زمانے میں بھی انکار کرتے رہے۔ تو مولانا روم نے خوب فرمایا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ انبیاء کے معاملات سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، نبیوں کے معاملات اور ہیں۔ اسی طریقے سے تھوڑا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا، اس کے بارہا واقعات ہوئے۔ تو خرق عادت تو بہت سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران، ان کی کوئی فہرست اس وقت دینا پیش نظر نہیں، لیکن یہ کہ معجزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ہوتا ہے دعوے کے ساتھ کہ یہ میری رسالت کا ثبوت ہے۔ اس کی دوسری مثال قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار فرماتے میں یہ کر کے دکھا رہا ہوں تمہیں، احیی الموتیٰ، دیکھو میں مردوں کو زندہ کر کے دکھا رہا ہوں۔ اور وہ جو بھی مختلف قسم کے معجزات دیے تھے، پرندہ بناتا ہوں، اخلق لکم کہتی طیرے، میں گارے سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو دعویٰ ہو اور دعوے کے ساتھ چیلنج بھی موجود ہو، وہ ہے در حقیقت کہ جس کو اصل معجزہ قرار دیا جاتا ہے اس رسول کا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، خرق عادت جہاں تک ہے وہ غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بھی اس طرح کے حالات پیدا کر سکتا ہے۔ ان کا جو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہو، اس کے ظہور کے لیے، اس کے اظہار کے لیے، ان کے ذریعے سے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بعید نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انبیاء کے کرامات یا ان کو ہم معجزات کہہ دیتے ہیں عرف عام میں، اور اور غیر انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے ان کو کرامات کہتے ہیں، لیکن یہ خرق عادت ہوں گے۔ معجزہ وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کرے رسول اور جس پر چیلنج کرے۔ اب اس کے ضمن میں نوٹ کیجئے کہ یہ بات کہ قرآن مجید ہی حضور کا اصل معجزہ ہے، یہ دو اعتبارات سے قرآن میں بیان کی گئی۔ ایک مثبت انداز ہے، اس مثبت انداز کے لیے میں نے آج سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم کا اصل فائدہ ہوتا ہے شہادت، گواہ ہے یہ قرآن حکیم۔ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ گواہی کس بات پر؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خطاب حضور سے ہے بظاہر، حالانکہ حضور کو یہ بتانا جو ہے مقصود نہیں ہے، سنایا جا رہا ہے مخاطبین کو، اہل عرب کو، اہل مکہ کو، کہ یہ قرآن شاہد ہے، یہ قرآن ثبوت ہے، یہ دلیل قطعی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قرآن پکار پکار کر اپنے وجود سے ثبوت پیش کر رہا ہے محمد رسول اللہ کی رسالت کا۔ اس کے علاوہ 4 مقامات اور ہیں قرآن حکیم کے جن میں صورت یہ ہے کہ یہی آیت جو ہے انک لمن المرسلین، یہ مقدر ہے، اگرچہ بیان نہیں ہوئی، سامنے نہیں آتی۔ سورہ یاسین سے ذرا ہی آگے آپ چلتے ہیں تو سورہ صاد آتی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے، یاد دہانی والا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ضد کے اندر تعصب میں مبتلا ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے یہ بل سے جو آیت نمبر 3 شروع ہوئی ہے، یا آیت نمبر 2 اس لیے کہ یہاں صاد ایک حرف ہے اور وہ آیت نہیں بنی۔ یاسین یہ آیت ہے، صاد یا قاف یہ آیتیں نہیں ہیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر یہ ایک آیت، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ اسی طرح قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ یہ بل سے آیت جو شروع ہو رہی ہے دوسری، یہ ثابت کر رہی ہے کہ مقسم بہی، جس چیز پر قسم کھائی گئی یہاں محذوف ہے،
اور وہ محذوف کیا ہے؟ وہی آیت انک لمن المرسلین. گویا کہ یوں اسے پڑھا جائے گا مانن صاد والقرآن ذی الذکر انک لمن المرسلین، قاف والقرآن المجید انک لمن المرسلین، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق. اسی طرح دو صورتیں جو ہیں سورہ زخرف اور سورہ دخان وہ بھی شروع ہوتی ہیں حامیم، اور یہ یہاں پر چونکہ دو حروف بن گئے یہ بھی آیت ہے. والکتاب المبین یہاں بھی گویا کہ محذوف مانیے انک لمن المرسلین انا جعلناہ قرآنا عربیا الی آخر الآیہ. اور حامیم والکتاب المبین، اور مقدر سمجھیے اس آیت کو انک لمن المرسلین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ الی آخر الآیہ. یہ گویا کہ اسلوب ہے کہ ثابت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قسم کھائی گئی قرآن مجید کی، یعنی گواہ کے طور پر پیش کیا گیا، شہادت پیش کی گئی قرآن حکیم کی. یہ ایک اسلوب ہے اس بات کو کہنے کا کہ حضور کی رسالت کا اصل ثبوت یا آپ کا اصل معجزہ قرآن ہے. اب چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ معجزے میں ضروری ہے تحدی بھی، دعویٰ بھی، لہذا آپ وہ مقامات گن لیجئے جن میں کہ تحدی ہے، چیلنج ہے، کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے، کہہ لیا ہے، موضوع کر لیا ہے، یہ آپ کی اپنی کمپوزیشن ہے، تو پھر یہ کہ تم مقابلہ کرو، ایسا ہی کلام پیش کرو. یہ 5 مقامات قرآن مجید کے، جیسے یہ 5 میں نے گنوائے ہیں اسی طریقے سے یہ 5 مقامات ہیں. سورۃ الطور میں فرمایا آیات 33 و 34 ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے؟ تقول، اب دیکھیے قال یقول کہنا، اور تقول یتقول باب تفاعل، تکلف کر کے کہنا، یعنی جس کے محنت کر کے آدمی موضوع کرتا ہے کلام، یا یہ کہ کمپوز کرتا ہے، کمپوزیشن جو لفظ ہے انگریزی کا. تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے محنت سے، اپنی کوشش سے؟ بل لا یؤمنون، حقیقت یہ نہیں ہے، بس یہ ماننے کو تیار نہیں. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو ایسی ہی حدیث پیش کریں، ایسا ہی کلام، ایسی ہی بات یہ سامنے لے آئیں. آخر یہ بھی انسان ہے، ان میں خطیب ہیں، ان میں بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے قادر الکلام خطیب، بڑے جو مشتعل کر دینے والے، خطبے دینے والے بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، جن کے ہاں وہ شعراء بھی ہیں جن کو بقیہ تمام شعراء سجدے کرتے ہیں. تو یہ سب کے سب کلام پیش کریں. یہی بات بحیثیت مجموعی قرآن کی نظیر پیش کرنے پر انسانوں اور جنوں کا عاجز ہونا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا. قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ دعویٰ ہے، تحدی ہے، چیلنج ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اور زور لگائیں، اپنی پوری قوت اور صلاحیت اور اپنی تمام ذہانت و فطانت اور قادر الکلامی سب کا ذخیرہ جمع کر کے کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کتاب پیش کر دیں، تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنا ہی ہاتھ بٹائیں اور کتنی ہی مدد کریں. تو یہ تو گویا کہ بحیثیت مجموعی قرآن کی نظیر پیش کرنے سے انسانوں کے عاجز ہونے کا یہ دعویٰ ہے جو قرآن مجید نے 2 مقامات پر کیا. اس سے ذرا نیچے اتر کر، جسے برسبیل تنزل کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے، تو چلو قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کیا ان کا خیال ہے یہ گھڑا ہوا قرآن ہے؟ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے. تو اے نبی ان سے کہیے تم بھی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ایسی ہی گھڑی ہوئی، کمپوز کی ہوئی، تم بھی کوشش کرو 10 صورتیں پیش کر دو. اس کے بعد 10 سے بھی نیچے اتر کر ایک صورت کا چیلنج بھی دیا گیا، اور یہ سورہ یونس میں ہے آیت نمبر 38 قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسے. اور یہ چاروں مقامات تو مکی صورتوں میں ہے. مدنی صورت سورہ بقرہ ہے، سب سے پہلی مدنی صورت، اس میں پھر بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات لے آئی گئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین۔ اگر تم لوگوں کو کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں، جو ہم نے نازل کیا ہے کلام اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی کمپوز کر کے موضوع کر کے لے آؤ اور بلا لو اپنے تمام جو بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہوں، ان سب کو جمع کرو۔ اللہ کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہو سکتے، تمہیں مدد پہنچا سکے، ان سب کو پکار لو۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ اس میں اصل میں وہی سرچنگ انداز ہے جیسے میں نے کل مثالیں دی تھی۔ حقیقت میں تم سچے نہیں ہو، تمہیں شک نہیں ہے، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، لیکن چونکہ تم زبان سے تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو اگر واقعتاً تمہیں شک ہے تو شک کو رفع کرنے کے لیے یہ چیلنج ہمارا موجود ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور پھر دیکھیے یہ ہے اصل میں آخری جو دعویٰ اور آخری چیلنج ہو سکتا ہے۔ اگر تم نہ کر سکو وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر یہ دو اسلوب قرآن کے جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک مثبت انداز ہے، قرآن گواہ ہے اس پر کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا وہ انداز ہے چیلنج کا، اگر شک ہے تو اس جیسا کلام تم بنا کر لے آؤ۔ اب اس ضمن میں تیسری ذیلی جو بحث ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کس کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ یہ مضمون اتنا وسیع الذیل ہے اور اتنا متنوع الاطراف ہے کہ اس پر پوری کتابیں لکھی لیں۔ وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کس کس پہلو سے معجزہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت ان کا احصاء یا استقصاء مقصود نہیں ہے، ناممکن ہے، صرف موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں ان عنوانات کے ذیل میں۔ اس میں اصل جو ہے شے وہ تو وہی تاثیر قلبی، دل پر جا کر لگنے والی بات، از دل خیزت بر دل ریزت، دل کی گواہی۔ اصل تو ہے اس کا اعجاز یہی کہ دل پر جا کر لگتی ہے، اگر انسان کے اندر تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو، اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بار عرض کر چکا ہوں، اگر اس زبان سے کم اتنی واقفیت ہو جائے کہ براہ راست قرآن آپ کے دل پر اتر سکے، یہ تو ہے اس کا اصل پہلو اعجاز کا۔ لیکن اضافی طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت اس کے معجزے ہونے کا اہم تر پہلو، نمایاں تر پہلو جو ہے وہ اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عذوبت یعنی مٹھاس۔ اس کلام میں جو مٹھاس ہے، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صوتی آہنگ ہے، وہ صوتی آہنگ ڈیوائن میوزک ہے، اس میں مٹھاس، فصاحت، بلاغت، الفاظ کا انتخاب، بندشیں کس قدر چست بندشیں ہیں، کیسی ترکیبیں ہیں، یہ تمام چیزیں صوتی آہنگ ہے۔ یہ ہے در حقیقت نزول کے وقت قرآن کے معجزہ ہونے کا سب سے نمایاں پہلو۔ اور یہاں وہ بات اب نوٹ کر لیجیے جو میں نے عرض کی تھی کہ ہر رسول کو معجزہ دیا گیا اسی طرز کا، جس طرز کی چیزوں کا ان کے زمانے میں سب سے زیادہ شغف تھا لوگوں کو، یا رواج تھا، چرچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو، لہذا وہ میدان کے اندر مقابلے کے لیے وہ چیزیں دی گئیں کہ جنہوں نے جادوگروں کو شکست دینی۔ اسی طریقے سے جس قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، اس قوم کا اصل ذوق تھا قدرت کلام۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے اصل میں تو بولنے والے ہم ہی ہیں، باقی دنیا تو گونگی ہے۔ ان کی زبان دانی کا یہ عالم ہے کہ جو چیزیں یا جو حیوانات انہیں پسند ہوتے تھے ان کے نام رکھنے شروع کرتے تھے۔ 5,000 نام ہیں، شیر کے لیے 5,000 الفاظ ہیں، تلوار کے لیے 5,000 الفاظ ہیں۔ یہ ان کے قادر الکلامی، ان کی زبان پر قدرت، ہر شے کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کو جدا ایک نام دے دینا۔ اب گھوڑا ہے، گھوڑا ان کی بڑی محبوب شے ہے، اس کے لیے نہ معلوم کتنے نام۔ تو وہ وسعت جو تھی اس زبان کی، پھر یہ کہ ان کا ذوق و شوق تھا۔ آپ اندازہ کیجئے اس زمانے میں ان کے سالانہ مقابلے ہوتے تھے کہ اس سال کا سب سے بڑا سیلیبریٹڈ پوئٹ کون ہے،
تمام شعراء جو ہے قصیدے لکھ کر لاتے تھے، پڑھے جاتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا، پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ اس کا قصیدہ جو ہے یہ سب پر بازی لے گیا، پھر بقیہ تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے باقاعدہ اس کے عظمت کے اظہار کے لیے اور اعتراف کے طور پر، اور پھر وہ قصیدہ لٹکا دیا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر کہ یہ ہے اس سال کا قصیدہ، حاصل جو ہے اس سال کا جو بھی شعراء کا کلام ہے اس میں سب سے چوٹی کی چیز یہ ہے۔ چنانچہ جو آخری ہے سبع معلقہ کے شاعر حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لے آئے۔ اب اندازہ کیجئے، ملک الشعراء، مسجود الشعراء، شاعروں نے جنہیں سجدہ کیا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے، تو بڑا پیارا جملہ کہا ہے، اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد میں، اس کے نزول کے بعد اب کسی کے لیے کچھ کہنے کا موقع باقی ہے؟ کوئی اپنی فصاحت و بلاغت کے اظہار کی کوشش کر سکتا ہے؟ اب بعد القرآن، قرآن کی آمد کے بعد گویا کہ زبانیں گنگ ہو گئی، تالے پڑ گئے، وہ ملک الشعراء جو ہے اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ تو یہ ہے اصل۔ اور آج بھی جو جن کی مادری زبان عربی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے اس اعجاز کو محسوس کر سکتے ہیں، غیر عرب لوگوں کے لیے اس کو محسوس کرنا ممکن نہیں۔ بڑی محنت کریں، مولانا علی میاں مدظ ذلہ کی طرح کی کوئی مہارت عربی ادب کے اندر کوئی انسان حاصل کر لے تو پھر تو وہ واقعتاً اس کو محسوس کر سکے گا، اپریشیٹ کر سکے گا قرآن مجید کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے فصاحت و بلاغت میں، لیکن ہم ایسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں۔ اس کا صوتی آہنگ ہم محسوس کر سکتے ہیں، یہ قرأت قرآن جو ہے اس کے اندر واقعہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس سے اپنی خود ایک کیفیات ہے قلب کے اندر، کوئی تار ہیں ہماری فطرت کے کہ جنہیں یہ جو صوتی آہنگ ہے اور یہ جو ملکوتی غنا ہے قرآن کا وہ انہیں چھیڑتا ہے۔ لیکن فصاحت اور بلاغت میں کیا مقام ہے، یہ تو ظاہر بات ہے کہ انہی کے لیے ہے جو جن کی مادری زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ البتہ غیر عرب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، یا یوں کہیے کہ دائمی اعتبار سے، ابدی اعتبار سے، بالخصوص عہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے نمایاں پہلو کون سا ہوگا؟ پہلے میں عرض کر چکا اس کی تاثیر، وہ پہلے بھی معجزانہ تاثیر تھی، آج بھی معجزانہ تاثیر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ براہ راست ہم کلامی حاصل ہو جائے تو وہ دل گواہی دے گا، وہ ہم آہنگی اور ہارمنی جو ہے، سمپیتھیٹک وائبریشن جو ہے، ہمارے قلب کے تار اس کے ساتھ جھنجھنائیں گے، سمپیتھیٹک وائبریشن۔ لیکن اس پر مستزاد اس وقت جب کہ قرآن نازل ہوا، اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کی عذوبت، اس کی ادبیت، اور آج کے اعتبار سے دو چیزیں نوٹ کر لینے کی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو وہ ہے کہ جس کا خود قرآن مجید نے بڑے صریح الفاظ میں ذکر کیا ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر مبرہن ہو جائے گی، منکشف ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں، انسان نے جو کچھ، یہ جو علم انسانی کا جو دائرہ ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، اس میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں، مختلف میدان ہیں، ان میں جو انکشافات ہو رہے ہیں، یہ آیات آفاقی، آیات انفسی، چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، ڈاکٹر مورس بکائی، فرینچ سرجن، واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کا بہت ہی نمایاں مصداق وہ شخص ہے آج کی دنیا میں، فرینچ سرجن، اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر اس نے کہا کہ میرا دل اس پر ٹھک گیا کہ اس قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، پہلے میں اس پر چونکہ بیان کر چکا ہوں، ان آیات سے پہلے کیا سمجھا گیا یہ ایک دوسری بات ہے، وہ اس دور میں جب کہ ابھی انسان کا اپنا ظرف ذہنی وسیع نہیں ہوا تھا، علوم انسانی کا دائرہ اور معلومات انسانی کا دائرہ ابھی محدود تھا، وہ کیا سمجھا گیا یہ بات اور ہے۔ الفاظ قرآن جو اس کا ٹیکسٹ ہے، اصل تو کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اہمیت جو ہے وہ تو ان الفاظ کو حاصل ہے، اس اعتبار سے انہوں نے یہ محسوس کیا اور دعویٰ کیا کوئی شے ایسی نہیں قرآن میں
ایک لفظ ایسا نہیں کہ جس سے آج تک جتنے بھی اکتشافات ہوئے ہیں سائنس کے، ان میں سے کسی چیز نے کسی شے کو غلط ثابت کیا۔ تقابل اس نے کیا تورات کے ساتھ۔ تورات سے مراد ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس لیے کہ انجیل جس کو عام طور پر اناجیل اربع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گاسپلز ہیں جو ان کی طرف منسوب ہے، ان میں تو کوئی چیزیں ایسی ہیں نہیں، وہ تو مواعظ ہیں، زیادہ تر اخلاقی تعلیمات ہیں، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات ہیں۔ لیکن تورات میں تو ہے، خاص طور پر بک آف جینیسس، یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اللہ نے کیسے اسے بنایا، مختلف سائنٹیفک فنومینا اس کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جدید سائنس میں، فزکس میں سب سے اہم جو موضوع ہے جس پر کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور سائنسدان لگے ہوئے اس گتھے کو سلجھانے میں، کائنات کیسے وجود میں آئی، اور ارلی وہ جو فرسٹ 3 منٹس کیا تھے، ان میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور وہ بنیادی فورسز کون سی ہیں، 4 ہیں یا 3 ہیں، اور جیسے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے اندر کمی آ رہی ہے، توحید کی طرف جا رہا انسان فزکس کے میدان میں۔ تو ان کے اعتبار سے اس نے یہ محسوس کیا کہ تورات میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ثابت ہوئی، اور اس کی وجہ بھی میں نے شاید پہلے بیان کی ہے اپنے اسی گفتگو کے دوران، اس لیے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی۔ وہ تو نیبوکڈنضر کا حملہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا ہے، اور اس میں جب کہ یروشلم تہس نہس کیا گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اس کی بنیادیں بھی کھود ڈالی گئی، اور یروشلم کے بسنے والے یا تہ تیز کر دیے گئے۔ جو فگرز آتی ہیں وہ تو یہ کہ 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کر نیبوکڈنضر بیبیلونیا لے گیا۔ ایک متنفس باقی نہیں رہا اس شہر میں۔ آپ اندازہ کیجئے اگر یہ فگر صحیح ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 700 سال قبل، آج سے یوں سمجھیے کہ 2600 برس قبل، 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا یروشلم، کہ 6 لاکھ قتل کیے گئے اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا ہے ہانک کر، اور بھیڑ بکریوں کی طرح گلے بنا کر لے گیا۔ اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں، نہ تو وہ اب جو وہ پتھر کی تختیاں ہیں ان کا کوئی وجود ہے، نہ وہ اصل بکس جو تھی جن کو میں نے عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ جو تختیاں دی گئی تھی ان پر تو 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے۔ باقی جو صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن جنہیں کہتا ہے، صحیفے جو موسیٰ کے ہیں، وہ 5 ہے، 5 بکس، پہلی 5 کتابیں جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، اور محرف شکل میں، چونکہ یادداشت سے انسانوں نے اس کو مرتب کیا کچھ 100-150 برس بعد، تو اس میں یقیناً جو اس وقت کی ذہنی سطح تھی، نوع انسانی کے علم انسانی کی جو سطح اس وقت تھی، وہ جو تعبیرات جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے مورث بکائی پر کہ وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کیت المور جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، ابھی تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سمجھ میں بات آنے والی نہیں، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا وجود نہ تھا۔ اتنی صحیح تعبیرات جو قرآن مجید کے الفاظ میں آتی ہیں، علقہ اور مضغہ، اس کی جو تعبیرات ہیں، پھر فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 پردوں کے اندر رحم مادر میں جنین جو ہے، بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشنز بھی ابھی نہیں تھی، یہ معلومات 1400 برس قبل کہاں سے آ گئی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مختلف جو بھی فیلڈز ہیں فزیکل سائنسز کے، ان میں جیسے جیسے علم انسانی ترقی کر رہا ہے، مزید مبرہن ہوتی چلی جائے گی یہ بات کہ یہ کلام حق ہے، اور یہ کلام حق سائنٹیفک فنومینا کا اعتبار سے بھی اتنا حق اگر ثابت ہو رہا ہے 1400 برس قبل کا کلام، تو گویا کہ یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ گویا کہ ثبوت ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جو اہم تر پہلو ہے آج کے اعتبار سے قرآن کے اعجاز کا، وہ ہے در حقیقت اس کی ہدایت عملی، اور ہدایت عملی کے ضمن میں بھی نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے انفرادی زندگی سے متعلق ہدایات، انسانی اخلاق، انسان کا رویہ، انسانی کردار، مکارم اخلاق، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی موجود تھیں۔ ویسے بھی چونکہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں
وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ قرآن کا اپنا کہنا یہ ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، نفس انسانی کو الہامی طور پر یہ معلوم ہے کہ فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں اور بدکاری کسے کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ پہلو نہیں ہے اس کا موجز، اصل ہے وہ سوشل جسٹس، اجتماعی نظام میں توازن۔ جتنا جتنا انسان اس پر غور کرتا چلا جائے گا، یہ تین جو سب سے بڑے ڈائلیماس کہہ لیجئے اور عقدہ لا ینحل جو نوع انسانی کو درپیش ہیں، اور اس میں ذرا سا عدم توازن ہو جاتا ہے تو تمدن جو ہے اس کے اندر فساد دور دور تک۔ ایک یہ کہ مرد اور عورت کے حقوق و فرائض میں کیا توازن ہو، اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ سرمایہ اور محنت کے مابین کیا توازن ہو، تیسرا یہ کہ فرد اور ریاست یا اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کے اعتبار سے کیا توازن ہو۔ ذرا سا آپ فرد کی آزادی کو زیادہ کر دیتے ہیں، انارکی، کیوس، آزادی کے نام پر ہو رہا ہے دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، فساد، اس کے اوپر بندشیں بٹھا دیتے ہیں تو وہ رد عمل ہوتا ہے کہ جو کمیونزم کے خلاف حال ہی میں ہوا۔ ذرا سی آپ نے انسانی آزادی کے اوپر قدغنیں زیادہ لگا دی تو فطرت انسانی نے، طبیعت انسانی نے ریوولٹ کیا، بغاوت کی۔ لیکن یہ کہ ذرا اس کے زیادہ کھول دیجئے تو انارکی ہے۔ عورت کے حقوق اور فرائض کے مابین اور مردوں کے اور ان کے مابین توازن ذرا سا اگر ادھر کر دیجئے تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ بالکل بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی، اس کے کوئی حقوق نہیں، اس کا کوئی تشخص نہیں، جوتی کی نوک۔ اور اس کو دوسری طرف اگر پلڑا گرا دیجئے یا دوسرا پلڑا اٹھا دیجئے تو پھر وہ کلے پیٹرا بن جائے گی، قوموں کی قسمتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، خاندانی ادارہ ختم ہو جائے گا، گھر کے اندر کا چین ختم ہو جائے گا، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس روئے ارضی پر جنت اگر دیکھنی ہو تو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، جو خیرات پر پلتے ہیں ان کے لیے بھی ان کی تمام بنیادی ضروریات زندگی کس خوبصورتی کے ساتھ وہاں پوری ہو رہی ہے۔ علاج اور تعلیم کا معاملہ خاص طور پر ایسا ہے کہ جو خیرات پر پلنے والے ہیں اور وہ کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں، ان دونوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں، وہی علاج ان کا ہوگا، وہی علاج ان کا ہوگا، وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا، وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا۔ لیکن چونکہ یہ عورت کی آزادی اور عورت اور مرد کے درمیان توازن کو ڈسٹرب کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ جو ہے وہ مزمحل ہوا، بلکہ یہ کہ ختم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، تو گھر میں جو سکون حاصل ہوتا تھا وہ سکون جو ہے ناپید ہو گیا۔ وجہ نتیجہ یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ سوسائیڈ کا ریٹ سویڈن میں، خودکشی سب سے زیادہ وہاں ہو رہی۔ کیوں ہو رہی؟ اعصاب پر جو تناؤ ہوتا ہے، اور جو انسان کو سکون گھر میں جا کر ایک وہ جو گھر ہماری ہم جس سے عام طور پر واقف ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے ہاں یہ خاندان کا ادارہ اس طریقے سے ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ بہت ہی اونچے گھرانے کے اور اونچے سطح کے جو ہمارے معاشرے میں نام نہاد اونچے سطح کے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو وہ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ بائی اینڈ لارج ہمارے ہاں خاندان کا ادارہ ابھی انٹیکٹ ہے۔ تو جو سکون، اور قرآن مجید نے یہی لفظ سے سکون استعمال کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون اگر نہیں ملتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر یہ کھانے پینے کی اور اپنی ضروریات زندگی چاہے خوب پوری ہو رہی ہو، لیکن یہ کہ زندگی انسان کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاشیات کا معاملہ جو سب سے زیادہ مشکل، سرمایہ کو زیادہ آپ کھل کھیلنے کا موقع دیجئے تو ایک انتہا پر پہنچ جائے گی صورتحال، مزدور کو زیادہ حقوق دے دیجئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر سرمایہ دار کو نہیں چلنے دے گا، اس کو کھائے گا۔ یا تو یہ کہ نیشنلائزیشن ہو جائے تو لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ نہیں رہتا، جیسا ہمارے ہاں نیشنلائز انڈسٹریز کا حشر ہوا، یا جس کا کہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ روس کی اقتصادی جو موت ہے اس کی شکل میں سامنے آ چکا۔ اب اس میں کہاں بیلنس ہو، کیا شکل اختیار کی جائے، یہ ہے اصل در حقیقت قرآن کی ہدایت کا اہم ترین حصہ۔ آج ضرورت ہے اس پر فوکس کرنے کی، اسے مبرہن کریں گے، فزیکل سائنسز کے میدان سے قرآن کی حقانیت کے ثبوت ملتے چلے جائیں گے، خود بخود آ رہے ہیں، اس میں ہماری کسی ایفرٹ کو دخل نہیں ہے۔ وہ تو جیسے جیسے وہ فزیکل سائنسز ترقی کر رہی ہیں، جو نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں، ان سے ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انہ الحق، کہ یہ قرآن حق ہے۔ لیکن یہ جو
سوشل سائنسز کے ضمن میں، عمرانیات انسانیہ کے ضمن میں، اجتماعیات کے ضمن میں، اقتصادیات، سیاسیات، سماجیات، اس کے ضمن میں جو سسٹم آف سوشل جسٹس قرآن نے دیا ہے، یہ در حقیقت ضرورت ہے اس دور میں کہ اس کو مبرہن کیا جائے۔ اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جس اذعان کے ساتھ یہ دو شعر کہے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ کہ ایک تو ہے وہ فزیکل سائنسز میں جو انسان کی ترقی ہو رہی ہے، ایک اجتماعیت، سوشل ایولیوشن جو ہوا ہے نوع انسانی کا۔ آج انسانی حقوق کا ایک تصور ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ بادشاہت کا دور تھا، سارا اختیار ڈیوائن رائٹس آف کنگز بادشاہوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن نوع انسانی نے تدریجاً انسانی مساوات، حقوق کے اعتبار سے، اور سیوک رائٹس جو ہے، سول رائٹس انسانوں کے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی ان میدانوں میں انسان ترقی کرتا چلا جائے گا، یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ یا تو یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہیں، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاشت، یا تو ساری جو بھی چمک دمک ہے، جو روشنی ہے، یہ نور مصطفیٰ سے ہے، وہ مستعار ہے، ماخوذ ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی تک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، دائیں بائیں کی ٹھوکریں اور افراط و تفریط کے دھکے کھا کر چاروں ناچار جا رہا ہے اسی منزل کی طرف جہاں پہنچایا تھا محمد الرسول اللہ اور قرآن حکیم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے آخری بات عرض کر رہا ہوں، وجوہ اعجاز قرآن حکیم کے ضمن میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، آج بھی میں اپنے اس سلسلہ گفتگو میں بھی اسے ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک عہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ، ذرا آپ اس کے اندر بودھ ہے، اس کو ذرا پوری طریقے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے۔ میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ قرآن ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا، آج سے 1400 برس قبل، یا اگر آپ شمسی حساب لگاتے ہیں تو اگر 632 میں تکمیل ہوئی، حضور کا انتقال ہوا، نزول قرآن کی تکمیل ہو گئی، تو یوں سمجھیے کہ پھر بھی 1360 برس تقریباً ہو گئے۔ 1360 برس قبل جو کتاب نازل ہوئی اور جس کے مخاطب اولین قوم اللدہ، اجڑ دیہاتی بدو عرب کے لوگ، امیین ان پڑھ لوگ، وہ ان کے مخاطب اس کو قرآن کے، لیکن اس قرآن نے انہیں الیکٹریفائی کیا ہے، بجلی دوڑا دی ان کے اندر، ان کے ذہن کو، ان کے قلب کو، ان کی روح کو متاثر کیا، پھر ان میں وہ جذبہ پیدا کیا، پہلے یہ کہ ان کے باطن کو منور کیا، ان کی شخصیتوں میں انقلاب آیا، افراد بدل گئے، پھر انہوں نے ایک ایسی قوت کی حیثیت اختیار کی کہ جنہوں نے دنیا میں ایک نیا تمدن، نئی تہذیب، نئے قوانین، یوں سمجھیے کہ ایک بالکل نئے دور کا آغاز کیا۔ لیکن وہی قرآن آج 20ویں صدی عیسوی میں ایک ایسے شخص کو جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ لیے، قدیم اور جدید دونوں کا جامع، وہ شخص کے جو انگلستان اور جرمنی میں جا کے فلسفہ پڑھتا رہا، اس کو اس قرآن نے پوزیس کیا، اور اس طرح پوزیس کیا ہے، اس طریقے سے اس کے اوپر اپنی چھاپ قائم کی ہے کہ میں نے 3 الفاظ آج سے 18 برس قبل استعمال کیے تھے، سن 73 میں میرا کتابچہ ہے، اب بھی شائع ہوتا ہے، علامہ اقبال اور ہم، یہ میں نے ایک تقریر کی تھی ایچ کالج میں، تو میں نے اس میں چند اصطلاحات استعمال کی تھی کہ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید کے علوم اور معارف کی جو تعبیر علامہ اقبال نے کی اس دور میں کسی دوسری شخصیت کو ان کے آس پاس بھی نہیں پاتا۔ یہ تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے لوگوں نے مستعار لی ہیں چیزیں اور پھر ان کو بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے، اور یہ ان کی اپنی خدمت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ فکری اعتبار سے وہ تمام چیزیں علامہ اقبال کے ہاں ہیں۔ تو گویا کہ ترجمان القرآن اس طور کا، اور میں نے تو اس میں ایک گواہی بھی دی ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی، اس کتابچے میں وہ موجود ہے، یہ کوئی اب سے کوئی 15 سال پہلے کا واقعہ ہے، مولانا کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا تھا،
وہ لاہور آئے اس زمانے میں، وہ خانقاہ ڈوگرہ ایک یہاں لاہور سے کچھ فاصلے پر دیہات میں ان کی اقامت تھی، وہاں قیام پذیر تھے. یہاں آئے، کسی وجہ سے آپریشن ڈیلے ہو گیا، تو انہوں نے اس زمانے میں اب جو لکھنے پڑھنے کا اپنا سلسلہ تھا وہ تو گاؤں میں تھے، کاغذات وغیرہ. اب یہاں جو وقت خالی ملا تو علامہ اقبال کا پورا کلام اردو اور فارسی پورا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے 2 تاثر مجھ سے بیان کیے. پہلا تاثر تو یہ تھا کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا ہے، میں مایوس ہو گیا. اور اس کی تعبیر کیا، کیوں مایوس ہو گیا؟ کہ علامہ اقبال جیسا لوگوں کو بلانے والا، پکارنے والا، خودی خواہ کا لفظ استعمال کیا تھا. اقبال جیسا خودی خواہ اس قوم میں گزر گیا اور یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی تو ہما شما کے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ قوم اگر علامہ اقبال کے کلام سے بھی حرکت میں نہیں آئی تو کون اور اسے حرکت میں لا سکے گا؟ اس اعتبار سے مایوسی اور بددلی ہوئی. اور نمبر 2، مولانا نے فرمایا کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی. ہر صاحب فکر کو اپنی بعض چیزوں پر کچھ ناز ہوتا ہے یا مان ہوتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ مجھے کچھ مان تھا، بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی. لیکن علامہ اقبال کو پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ ان تمام مقامات کی تعبیر مجھ سے بہت پہلے اور مجھ سے بہت بہتر طریقے پر اقبال کر چکا. یہ ہے مولانا اصلاحی صاحب کی 2 گواہی. تو واقعہ یہ کہ اس دور کا ترجمان القرآن اور سب سے بڑا داعی القرآن، یہ میں بعد میں ذرا اس کی وضاحت مزید بھی کروں گا. اور یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جس شدت کے ساتھ، جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میں پھر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک، میری معلومات محدود ہیں، میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، لیکن میری معلومات کی حد تک اس درجے قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف اس دور کے کسی اور انسان پر نہیں ہوا. میں نے تو الفاظ لکھے ہیں کہ جب وہ قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی دید ہے، ان کا تجربہ ہے. یہ جس طریقے سے بات بیان کر رہے ہیں یہ کوئی آورد نہیں ہے، تکلف نہیں ہے. تکلف اور آورد میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی. میں یہاں چند چیزیں ان کی اس وقت نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. ذرا اندازہ کیجئے الفاظ، حکمت او لا یزال است و قدیم. اب یہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور کبھی بھی اس کے لیے اختتام نہیں ہے. تو جیسے کہ ان کا وہ میں نے شعر پہلے بھی آپ کو سنایا، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو. وہی بات کہہ رہے ہیں. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے. فاش گویم آتے در دل مزمرستی، کتابیں نیز چیزیں دیگر است. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو. چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. اب یہ انداز، یہ تعبیر، یہ جب تک انسان کا اپنا حال نہ ہو، وہ جو فارسی میں کسی نے کہا ہے چون معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد. جس کے دل کو کوئی دھن لگی ہو اس کا کلام کچھ اور ہوتا ہے. جو واقعتاً کسی کے عشق میں گھلا جا رہا ہو، اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے، اس کی گھلاوٹ جو ہے اندر کی، وہ اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہوگی. اور جو ایسے ہی تک بندی کر رہا ہو، جوڑ رہا ہو، تکلف کر رہا، آورد کر رہا، اس کی بات کچھ اور ہو. تو یہ اس کی دید ہے، اس کا تجربہ ہے. صد جہان تازہ در آیات اوست، اصلہا پیچیدہ در آنات اوست. نہ معلوم کتنے زمانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ہر زمانے میں یہ قرآن ایک نئی شان کے ساتھ، نئی آن بان کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا. اب ذرا غور کیجئے، یہ جو انہوں نے قرآن کے علوم و معارف کو اپنے اشعار میں بیان کرنے پر جو ان کا دعویٰ ہے، وہ ان اشعار سے ثابت ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے
سب سے بڑی بد دعا جو ہو سکتی ہے وہ اپنے آپ کو دے دی کہ اگر میں نے قرآن کے سوا کسی اور چیز کو اپنے کلام میں پیش کیا ہو تو اے نبی یہ سزا مجھے دے دیجیے۔ یہ ذرا الفاظ سنیے، گر دلم آئینہ بے جوہرست ورب حرفم غیر قرآن مسمرست۔ اگر میرے نشار میں، میرے اس پیغام میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز مضمر ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیامہ راز خارم پاک کن، میرے فکر کے پردے کو چاک کر دیجئے، دھجیاں بکھیر دیجئے اس کی۔ یہ ایک پیسے کی قیمت اس کی نہیں ہے اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی اور شے اس کے اندر شامل کی ہو۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پا کن مرا۔ قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا اور اپنے قدم بوسی کے شرف سے محروم کر دیجیے گا اگر میں نے ایسا کیا ہو۔ اس میں کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اور میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں، میرا مطالعہ قرآن حکیم، بہرحال ایک مرتبہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی امکانی حد تک پوری باریک بینی کے ساتھ میں پورے قرآن حکیم میں سے گزر آیا۔ میرا جو درس چلا ہے، جس کا دور اول جو ہے مکمل ہوا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے، میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہرحال اپنی امکانی حد تک جتنا بھی میں کر سکتا ہوں میں نے غور و فکر کیا ہے، سوچ بچار کیا ہے۔ اور اس سب کے بعد میں نے آج یہ بات اس لیے دوبارہ ریکارڈ کرانی مناسب سمجھی کہ ایک بات تھی جو میں نے کہی تھی 18 برس قبل 1973 میں، لیکن میں آج بھی اسی بات پر قائم۔ جس شدت کے ساتھ عظمت قرآن کا انکشاف اقبال پر ہوا، جس وسعت کے ساتھ، جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اور اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن اور داعی القرآن میرے نزدیک اقبال ہے۔ اس میں اگرچہ وقت کی کمی کا مجھے احساس ہو رہا ہے، لیکن جب یہ مضمون آگے آئے تو چند چیزیں اور نوٹ کرا دوں۔ مرثیے جو اقبال نے کہے ہیں، قوم کی اور مسلمانوں کی قرآن سے دوری، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور بایا تشترا کار جزی نیست یز یاسین او آسام میری۔ اس قرآن کے ساتھ تمہیں اس کے سوا کوئی سروکار نہیں رہا کہ تم کسی شخص عالم نزع میں جو ہے اسے یاسین سنا دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے، بس یہ مصرف رہ گیا۔ اور پھر جس طریقے سے یہ جو ہمارے ہاں صوفی حضرات اور وائس حضرات نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے وعظ کے لیے اور اپنی مجالس کے لیے کچھ اور چیزوں کو منتخب کیا ہے، کس قدر دردناک مرثیے ہیں۔ وائز دستاں زنو افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند، از خطیب و دیلمی گفتار او باضعیف و شاذ و مرسل کار او۔ یہ بڑی ہاتھ ادھر ادھر لہرا کر اور تقریریں کرنے والے وائس قرآن مجید سے سروکار نہیں ہے۔ الفاظ بڑے اونچے بھاری بھرکم، معنی ان کے اندر موجود نہیں، اور اگر کہیں سے کوئی بات لاتے بھی ہیں تو ضعیف احادیث، شاذ مرسل، وہ احادیث، موضوع احادیث، ان سے اپنے جذبات، اپنے واس کو جو ہے مرصع کرتے ہیں۔ قرآن مجید جو موعظہ، اصل موعظہ ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش، در نمی سعادت بقرآن محفلش۔ صوفی پشمینہ پوش، اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، حافظ کے اشعار ہے، قوال جو ہے وہ گا رہا ہے اور اس کو حال آ رہا ہے۔ صوفی پشمینہ پوش و حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شعر عراقی، عراقی کا، حافظ کا، جامی کا، یہ اشعار جو ہے اس سے تو حال آتا ہے، آگ اس کے اندر بھڑک اٹھتی ہے۔ در نمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا ذکر نہیں ہے، قرآن کے ساتھ کوئی سازگاری ہی نہیں اس کی محفل کی۔ اور جس طرح پھر اقبال نے تشخیص و تجویز کی ہے مختصر ترین الفاظ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی۔ یہ شکوہ، یہ تیقن، تشخیص ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ اصل میں مسلمانوں کی زبوں حالی کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ سبب ہے قرآن سے دوری، مہجوری قرآن۔ یہ بھی تو ایک انداز ہے اس کا کہ قرآن کی عظمت جس درجے ان پر منکشف ہوئی۔
اور تو کہیں مجھے یہ بات نظر نہیں آئی، کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک میں کہنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال یہ اعجاز قرآن کے اعتبار سے چند باتیں تھیں۔ اب آئیے 14ویں بحث ہے ہماری، قرآن حبل اللہ ہے۔ اس بحث کے ضمن میں ذرا سب سے پہلے تو لفظ حبل پر گفتگو کر لوں۔ حبل کے ایک معنی ہے رسی، اور اصل معنی رسی ہی کے ہے۔ چنانچہ سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے، فی جیدہا حبل من مسد، رسی، مونج کی بٹی ہوئی رسی۔ لیکن اسی سے وَأُسْتَعِيرَ لِلْوَصْلِ وَلِكُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ، کسی چیز سے جڑنے کے لیے اور جس شے سے جڑا جائے اس کے لیے استعارتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عہد ہے، قول و قرار ہے، میثاق ہے، معاہدہ ہے، وہ بھی جوڑ دیتا ہے دو فریقوں کو۔ عہد کے معنی میں بھی لفظ حبل ہے، اور وہ عہد جس سے کہ کسی کو امان مل رہی ہو، امن مل رہا ہو، حفاظت اور امان، اس معنی میں قرآن میں آیا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ یہود کے لیے اس دنیا میں اب عزت نہیں ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہیں اللہ کوئی پناہ دے دے، یا لوگوں کی طرف سے کوئی پناہ ملی ہوئی ہو، امان ہو، خود اپنے بل پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر خود مختاری کے ساتھ اپنی طاقت کے بل پر ان کے لیے عزت اور وقار کا معاملہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ پیشن گوئی ہے قرآن مجید کی، اور موجودہ ریاست اسرائیل اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امریکہ ایک دن کے لیے اپنی حفاظت ہٹا لے، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ حبل جو ہے، اس میں دو جگہ حدیث میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں تو آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ البتہ حبل اللہ کیا ہے، قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ حضور کا یہ فرض منصبی ہے کہ قرآن مجید میں جو بات پوری طرح واضح نہ ہوئی ہو، مجمل ہو، اس کی تشریح اور تبیین یہ فرض منصبی ہے۔ ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو چیز ان کے لیے اتاری گئی ہے آپ اسے واضح کریں، تبیین کریں۔ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی طویل حدیث مروی ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت علی سے جو روایت ہے وہ ترمذی میں موجود ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے وہ رزین میں ہے، اس میں بھی الفاظ ہیں ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ رسی کس اعتبار سے کہا گیا؟ اس کے دو پہلو ہیں جو میں اس وقت مختصر وقت میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بندہ اللہ سے جڑتا ہے اس رسی کے ذریعے، یہ رسی ہمیں اللہ سے جوڑنے والی ہے، یعنی تعلق مع اللہ اور تقرب الی اللہ کا سہل ترین لیکن مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ اب یہ دو الفاظ وہ ہیں جو اصل میں تو ہمارے تصوف، فن تصوف کے میدان کی اصطلاحات ہے۔ تعلق مع اللہ، تعلق کے معنی بھی ہوگا، علق کہتے ہیں لٹک جانا، علقہ لٹکی ہوئی شے، اللہ سے لٹک جانا، جڑ جانا، اور تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ یہی سلوک، طریقت، اس کا مقصد یہی ہے، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ تعلق مع اللہ میں اضافہ، تقرب الی اللہ، اس کا سب سے مؤثر اور سہل ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ اس اعتبار سے دو حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک۔ اور یہی الفاظ ترمذی میں زید ابن ارقم سے مرفوعاً روایت کیے گئے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی رسی ہے، یعنی اگر اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس سے تم اللہ سے جڑ جاؤ گے۔
اللہ کا قرب حاصل کر سکو۔ اور دوسری جو ہے طبرانی کی معجم کبیر کی روایت ہے، اور یہ بڑی پیاری روایت ہے، اس میں ایک نقشہ سامنے آتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں تصویر لفظی، الفاظ میں نقشہ کھینچ دینا، کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مسجد کے گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ حضور تشریف لے آئے۔ پہلا تو بڑا پیارا سوال کیا آپ نے، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ میں توجہ دلا رہا ہوں، پاس سے آیا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت، آج میرا ذہن ادھر نہیں گیا ورنہ میں اس کی تلاش کروا لیتا، متن کی اور سند کی بھی تحقیق کرتا۔ ایک روایت کے یہ الفاظ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی خدمت میں جب حاضر ہو تو جو بہترین تحفہ وہ پیش کر سکے گا اپنے پروردگار کے سامنے، وہ خود اس کا وہ کلام ہوگا جو اس میں سے خرج من ایل، جو نکلا ہے اس میں سے۔ کلام جو ہے وہ تو کسی ہستی سے خارج ہوتا ہے، اس سے ہی صادر ہوتا ہے۔ میرا کلام مجھ سے صادر ہو رہا ہے، تو خرج من ایل کے الفاظ ہیں۔ یہ ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، جبرائیل، اسرائیل۔ اسرائیل یہ دو الفاظ سے مرکب ہے، اسر اور ایل۔ اسر کے معنی عبد، ایل اللہ، اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو خرج من ایل، جو اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہے یہ کلام، یہی بہترین تحفہ ہوگا۔ جیسے بادشاہوں کے حضور میں پیش ہوتے ہوئے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ شہنشاہ ارض و سما کی جناب میں سب سے بڑا نذرانہ جو پیش کر سکے گا کوئی بندہ، اس کا کلام ہوگا۔ جیسے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کہا جائے گا قرآن کے پڑھنے والوں سے کہ قرآن پڑھو اور ترقی کرتے چلے جاؤ۔ جو بھی قاری تھے قرآن کے، قاری سے مراد صرف وہ قاری نہیں جو ہمارے ہاں قاری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ یہ کہ جو قرآن کے علم اور حکمت سے بھی واقف ہے اور پھر اس کو پڑھتے بھی ہیں، تو جو ان کی ترقی ہوتی چلی جائے گی اور آخری مقام ان کا معین ہوگا جہاں جو ان کا سرمایہ ہے قرآن کا، جہاں وہ ختم ہوگا، آخری آیت جو پڑھیں گے اس وقت تک تسلسل کے ساتھ ترقی ہوگی، ترقی درجات، یہاں تک کہ وہ مقام آ جائے گا جو آخری لفظ وہ پڑھیں گے قرآن کا، وہ مقام معین ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، لستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ۔ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے رسول، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اب آپ نے فرمایا، غور سے سنیے، فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے، وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہے حبل اللہ کا متصور، اللہ کے ساتھ جوڑنے والی شے۔ اس پر میں اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ در حقیقت چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو اب اس سے زیادہ قریب ہونے کا کوئی اور ذریعہ ہو نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے جب قرآن کو شخص پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اس کے ضمن میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہما، ان کا وہ قول سنا ہوگا، میں نے بارہا سنایا ہے، آج پھر ریکارڈ کرا رہا ہوں، کہ وہ تبع تابعین کے دور کی شخصیت ہے۔ انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا، ہر سال میں 6 مہینے سرحدوں پر جہاد میں حصہ لیتے تھے۔ دارالاسلام کی جو سرحدیں بڑھ رہی تھی، جہاد جاری تھا، 6 مہینے گھر آ جاتے تھے، اور اس عرصے میں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی ان کے اندر رغبت نہیں تھی۔ اپنے گھر میں ہیں، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، پھر گھر میں۔ کسی نے پوچھا کہ عبداللہ آپ کی طبیعت گھبراتی نہیں، تنہائی پسند ہو گئے، تنہائی سے طبیعت اکتاتی نہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم اس شخص کو تنہا سمجھتے ہو جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور رسول اللہ کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہے؟ لوگ حیران ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا، دیکھو میں جب اکیلا ہوتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو میں رسول اللہ کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہوں۔ تم مجھے تنہا نہ سمجھو۔
دیوانہ چمن کی سیرے نہیں ہے تنہا، عالم ہے ان گلوں میں، پھولوں میں بستیاں ہیں، تو مجھے تنہا نہ سمجھو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ سے قرب کا، اللہ وصول اللہ اور وصل اللہ، میں نے اسی لیے امام راغب کے وہ الفاظ آپ کو سنائے کہ یہ حبل کا لفظ وَأُسْتُعِيرَ لِلْوَصْلِ، یہ وصل کے لیے استعارتاً استعمال ہوتا ہے، جڑنے کے لیے۔ وَلِكُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَىٰ شَيْءٍ، اور ہر اس شے کے لیے لفظ حبل استعمال ہوگا جس کے ذریعے سے کسی شے کے ساتھ وابستہ ہو جایا جائے، جس کے ذریعے سے کسی شے کے ساتھ جڑ جایا جائے، یہ ہے لفظ حبل۔ اور اس معنی میں اللہ کی حبل، حبل اللہ قرآن ہے۔ میں اس سے ایک نتیجہ اور نکالتا ہوں، یہ میرا ذاتی ذوق ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ واقعتاً جملہ ایمانیات اس قرآن کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، جیسی کہ میں نے مثال جو میرے ذہن میں بہت عرصے پہلے آئی تھی، پیراشوٹ۔ جب پیراشوٹ کھلتا ہے تو کتنا وسیع اس کا جو کپڑا ہے یا اوپر کا جو حصہ ہے چھتنی والا، لیکن رسیاں آتی ہیں اور نیچے آ کر ایک جگہ پر وہ جڑ جاتی۔ وہی وہ انسان ہے اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ یا کسی اور ساز و سامان کے ساتھ۔ اسی معنی میں قرآن ہے در حقیقت، جو جتنے بھی ایمانیات، جتنے بھی امور ہیں جن پر ایمان اور یقین جو درکار ہے اور مطلوب ہے، وہ سب کے سب قرآن کے ساتھ منسلک ہے۔ قرآن پر یقین ہو جائے کہ یہ اللہ، یہ کلام واقعتاً انسانی نہیں، اس کا منبع اور سرچشمہ وہی ہے جو میری روح کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ ذات باری تعالیٰ ہی سے یہ کلام صادر ہوا ہے، اور اللہ ہی کے امر کل کا ظہور ہے جو میری روح ہے۔ اس اعتبار سے قرآن پر یقین، اللہ پر یقین، قرآن لانے والے پر یقین، محمد الرسول اللہ پر یقین، یہ در حقیقت اس دور میں نے جو حقیقت ایمان کے موضوع پر 5 تقاریر اس سال کی تھی محاضرات کے دوران، ان میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ ایمان ایک تو ہے تقلیدی ایمان، غیر شعوری ایمان، ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے چاہے وہ اعلیٰ وجہ البصیرت نہ ہو، اور وہ بھی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی قیمت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قیمتی ایمان ہے جو اعلیٰ وجہ البصیرت ہو۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی وجہ البصیرت، وہ ایمان، شعوری ایمان، اکتسابی ایمان، علی وجہ البصیرت ایمان، حقیقی ایمان، اس کا واحد منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ بہت ہی سادہ الفاظ میں جو کبھی کہہ گئے کسی خاص کیفیت میں مولانا ظفر علی خان، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں، عاقل کو، غور و فکر کرنے والا، سوچ بچار کرنے والا، اس کے لیے ایمان کا سرچشمہ اور ایمان کا منبع جہاں سے یہ جن سے نایاب دستیاب ہو سکتی ہے وہ صرف ایک ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن کے حبل اللہ ہونے کا ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ ہے اہل ایمان کو جوڑنے والی رسی، ان کو باہم ایک دوسرے سے باندھ دینے والی شے، ان کو بنیان مرصوص بنانے والی شے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں جہاں یہ آیا ہے اعتصام بحبل اللہ، وہاں اس کے ساتھ ہی ہے ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اہل ایمان کو جوڑنے والی، بنیان مرصوص بنانے والی رسی قرآن حکیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی اتحاد ظاہر بات ہے کہ وہی مستحکم اور پائیدار ہوگا جو فکر و نظر کی ہم آہنگی کے ساتھ ہو۔ بہت سے اتحاد ہوتے ہیں، وقتی طور پر آپ کی سیاسی مصلحتیں ہیں، آپ نے اتحاد قائم کر لیا، کوئی دنیاوی مفادات ہیں ان کی بنا پر اتحاد ہو گیا، یہ اتحاد حقیقی نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے۔ انسان حیوان عاقل ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اس کے نظریات ہیں، اس کے اہداف ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں، کوئی نصب العین ہے۔ نظریات کا اور اپنے نصب العین کا اور مقاصد کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ تو جب تک ان میں ہم آہنگی نہ ہو کوئی اتحاد پائیدار اور مستحکم نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے واعتصموا بحبل اللہ، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے تو گویا کہ 2 رشتے قائم ہو گئے۔ جیسے کل شریعت کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ شریعت نام ہے حقوق اللہ، حقوق العباد،
اللہ کے ساتھ جوڑنے والی سب سے بڑی عبادت نماز، بندوں کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے والی زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے سمجھیے کہ حبل اللہ ایک طرف اللہ سے جوڑ رہی ہے، دوسری طرف باہم اہل ایمان کو ایک بنیان مرصوص کا جسد واحد، جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک جسد بنا دینے والی شے۔ اور یہی وہ بات ہے، اس کو بھی علامہ اقبال نے جس خوبصورتی سے کہا ہے، میں تو واقعہ یہ کہ حیران ہوتا ہوں، از یک آئینی مسلمان زنداست، پے کرے ملت ز قرآن زنداست، ما ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ مفسرین کے ہاں تو بہت سے اقوال مل جائیں گے، حبل اللہ سے مراد یہ ہے، حبل اللہ قرآن میں، حبل اللہ اسلام ہے، حبل اللہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ دیکھیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نے آج آپ کو سنا دی، اور پھر اس کی جس قدر عمدہ تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے، یہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی میرے نزدیک بہت اونچا مقام ان دو اشعار کا۔ ما ہما خاک و دل آگاہ اوست، ہم جو ہیں، ہم تو جیسے خاک ہے، یہ جسم ہمارا جو ہے خاکی ہے، البتہ دل آگاہ، وہ دل اندر، وہ دل زندہ، وہ دل حقیقت میں پے کرے ملت میں، وہ دل کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں بھی جہاں یہ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آگے جو مثال دی گئی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ یہ دل آگاہ جو ہے قرآن مجید اہل ایمان کے دلوں کو جوڑتا ہے، ان کو باہم پیوست کرتا ہے، اور یہ دلی تعلق، دلی ہم آہنگی، یہ ہے اصل میں کہ جو مسلمانوں کو بنیان مرصوص بنانے والی ہے۔ اب 15واں اور آخری موضوع ہے جس پر مجھے کچھ زیادہ وقت نہیں لینا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ حق، اور بھی بہت سے عنوانات ذہن میں آئے۔ میرا ارادہ تو پہلے یہ تھا کہ صرف 2 دنوں میں اپنی یہ گفتگو میں مکمل کر لوں گا، لیکن جیسے جیسے میں نے کچھ نوٹس لکھنے شروع کیے، مختلف چیزیں سامنے آتی چلی گئی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بڑی پلاننگ سے اور بہت غور و فکر سے میں نے یہ چیزیں مرتب کی ہوں، لیکن بہرحال جب میں نے کچھ اشارات اپنے قلم بند کرنے کی کوشش کی تو وہ بات پھیلتی چلی گئی، اور اس میں نے دیکھا، اب میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ کچھ اور عنوانات سامنے آ رہے تھے، بہت سے پہلو تشنہ رہ گئے، اس کی تشنگی کا احساس مجھے ہوا، لیکن یہ کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہمیں اس گفتگو کو یہی ختم کر دینا ہے، باقی چیزیں جو ہیں مختلف درس کے دوران مختلف مواقع پر انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن یہ کہ ان سب کا جو اصل میں عملی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو 14 عنوانات کے تحت سامنے آئی ہیں، مجھ پر، آپ پر، اس کے ضمن میں ذمہ داری کیا ہے، اس کے اعتبار سے میں آج خاص طور پر اس کتابچے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری اس پوری تحریک کے لیے 2 بنیادوں میں سے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ساری دعوت رجوع القرآن کے ضمن میں جو بھی کوئی خدمت پچھلے 26 سالوں کے دوران بن آئی ہے، سن 65 سے یہ سن 91 ہے، اب 26 برس، جس میں کہ 6-7 سال تنہا تھا، نہ کوئی انجمن، نہ ادارہ، نہ جماعت، پھر انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، پھر یہ قرآن اکیڈمی کا سنگ بنیاد 1977 میں رکھا گیا، بہرحال اس میں کچھ کام شروع ہوا 1-1.5 سال کے بعد، پھر اسی کے بطن سے یہ قرآن کالج کی ولادت ہوئی، اس کے سر پر یہ قرآن آڈیٹوریم کا تاج آیا ہے، سجا ہے، جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں۔ اس پوری جد و جہد کی بنیاد اور اساس 2 کتابچے ہیں۔ ایک سن 67 میں نے لکھا تھا مضمون میثاق کے اداریے کے طور پر، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اور ایک میں نے 2 تقریریں کی تھی سن 68 کے اوائل میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کا ایک پس منظر تھا، اس زمانے میں جشن منائے جاتے تھے بہت سے مختلف عنوانات سے، جشن خیبر، جشن مہران وغیرہ وغیرہ، اور اس میں راگ رنگ کی محفلیں بھی ہوتی تھی۔ صدر ایوب صاحب کا زمانہ تھا یہ، اگرچہ شکست و ریخت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، زوال شروع ہو چکا تھا، لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دور اقتدار کی وہ آخری بھڑک تھی، بجھنے سے پہلے چراغ جو بھڑکتا ہے، اور یہ رشوتیں تھیں، لوگوں کو مست رکھو۔ اقبال کو تو خیر
وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے ابلیس کی ترجمانی کی ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے وہ ذکر و فکر صبح گاہی کے بجائے بھی یہ راگ رنگ کی محفلوں میں مست رکھو لوگوں کو۔ تو اسی زمانے میں مذہبی لوگوں کو ایک رشوت کے طور پر جشن قرآن عطا کیا گیا تھا، تم بھی کچھ اپنا ذوق و شوق پورا کر لو، جشن مناؤ۔ تو وہ جو جشن تھا 1400 سالہ جشن نزول قرآن، اس میں بڑی محفلیں ہوئی، قرات کی، اور مصری قراء آئے، اور اس میں وہ جو سونے کے تار سے قرآن لکھے جانے والا پروجیکٹ شروع ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت ذہن منتقل ہوا، کیا یہ حق ہے قرآن کا؟ کیا اپنے ان کاموں کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو میں نے 2 تقریریں کی تھی۔ یہ جو 5 حقوق میں نے اس وقت بیان کیے، ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد قرآن کے 5 حق عائد ہوتے ہیں، اسے مانے جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ اس کے لیے اصطلاح ایمان اور تعظیم۔ نمبر 2، اسے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، تجوید، ترتیل، حفظ، پھر اس کا ایک معمول بنانا۔ نمبر 3، اسے سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اور اس میں 2 اصطلاحات، تذکر اور تدبر، جس پر گفتگو ہو چکی ہے، کل ہم بات کر چکے ہیں اس پر۔ چوتھا حق، اس پر عمل کرے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، اور عمل کا ایک پہلو ہے انفرادی زندگی میں، حکم بالقرآن، ہماری ہر رائے، ہمارا ہر فیصلہ قرآن پر مبنی ہو، ہر عمل کسی نہ کسی رائے پر مبنی ہوتا ہے۔ اور ایک اجتماعی زندگی میں اقامت ما انزل من اللہ، قائم کرنا قرآن کو۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے کتاب والو تمہارا کوئی مقام نہیں جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو، اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ اور 5واں حق، قرآن کا پھیلانا، قرآن کا عام کرنا، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، تبلیغ اور تبیین۔ تو یہ 5 عنوانات کے تحت الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بہت جامع یہ کتابچہ مرتب ہوا تھا، اور یہ میں بلا شبہ، بلا اس میں مبالغے کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے۔ انگریزی میں ترجمہ ہوا، پھر عربی میں بھی ہوا تھا، فارسی میں ہوا، سندھی زبان میں بھی الحمدللہ شائع ہوا۔ یہ کتابچہ جو ہے، یہ تو میں آج ایک تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسے اب اس ہفتے کا ہوم ورک سمجھیے۔ جو شخص بھی اس درس میں پابندی کے ساتھ شرکت کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اس ہفتے کے دوران اس کتابچے کا مطالعہ ضرور کر لو۔ یہ بھی گویا کہ در حقیقت میری ان 4 گفتگوؤں کا تتمہ ہے، لازمی تتمہ، یہ اس کا تکملہ ہے، ضروری تکملہ۔ اس کا مطالعہ اس ہفتے کے دوران ضرور کر لیا جائے۔ بعض حضرات اگر ایسے ہوں کہ جنہیں اردو میں پڑھنے میں دقت ہو، تو شاید کچھ نسخے ہمارے ہاں کہیں سے نکل آئے تھے، اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے انگریزی والا، لیکن شاید انگریزی کے بھی کچھ نسخے موجود ہوں، وہاں پر رات حاصل کر لیں۔ اس وقت میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، یہ حقوق اگر ہم ادا نہیں کرتے تو از روئے قرآن ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ ہم ادا نہ کریں گے تو یہی قرآن کو ترک کر دینا ہے، یہی مہجوری ہے، جس کو اقبال نے کہا خار از مہجوری قرآن شدی، جو سورہ فرقان میں فریاد نقل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور میں نے یہاں نقل کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے، کہ اس میں ہم لوگ بھی اگر قرآن مجید کے یہ حقوق ادا نہیں کرتے، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے دنیا دوسروں تک پہنچانا، اگر یہ کام نہیں کر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس قول کا اطلاق، آپ کے اس فرمان کا، آپ کی اس فریاد کا اطلاق ہم پر بھی ہوگا۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مدعی کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ اور اسی کے ضمن میں قرآن مجید میں 2 مقامات پر اسے تکذیب کہا گیا ہے۔ لاکھ آپ سمجھے کہ آپ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اگر ان حقوق کی ادائیگی اپنی استعداد کے مطابق، اپنی امکانی حد تک اگر اس کی آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے تو در حقیقت آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ سابقہ امت کے بارے میں سورہ جمعہ میں آیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا،
بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہ تکذیب ہے۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہمیں کانپنا چاہیے، لرزنا چاہیے، کہیں ہمارا شمار بھی انہی میں نہ ہو جائے۔ اور جب قرآن نازل ہوا ہے تو جو مخاطب تھے اس قرآن کے، ان کے سامنے بھی یہی بات کہی گئی۔ وہ بہت ہی جامع مقام ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم اللہ تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ کیا اس قرآن، ایسی عظمت والی کتاب مکنون میں جو ہے، جو کتاب کریم ہے، اس کے بارے میں تمہاری یہ سستی، تمہارا یہ کسر، تمہاری یہ ناقدری، تمہارا یہ عملی تعطل، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، مداہنت کر رہے ہو، کسل سے کام لے رہے ہو، تساہل برت رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا حصہ اور نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ تو یہ جھٹلانا ایک تو اس معنی میں بھی ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے، اللہ کا کلام نہیں، اور تکذیب عملی کے درجے میں وہ چیز بھی اس کتابیں ہوگی، اس میں شامل ہوگی، جس کو میں بیان کر چکا ہوں، جو کہ اہل کتاب کے بارے میں سورہ جمعہ میں آیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے اور اس چیز سے بچائے کہ ہم بھی اس زمرے میں شامل ہوں۔ اس حق کو ادا کرنے کی اپنی امکانی حد تک بھرپور کوشش ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں کچھ ایک تاریخی بھی تجزیہ اور جائزہ پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، کہ اس صدی میں دو عظیم ترین داعی القرآن اس سرزمین پاک و ہند نے پیدا کیے ہیں، علامہ اقبال اور ابو الکلام آزاد۔ جو بھی کچھ انہوں نے کیا اس ضمن میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عطا فرمائے۔ بہرحال ہمارے لیے تو ہم ان کے لیے کتنی ہی احسان مندی کے جذبات کا اظہار کر لیں۔ بہرحال تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ہمارے لیے تو ہمارا عمل، ہماری محنت، ہماری سعی، ہماری جہد، اس سلسلے میں جو بھی محنت ہم کریں گے اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہم پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ایک وضاحت ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے بارے میں جب میں یہ بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے وربل ریولیوشن کے ضمن میں اپنا تجربہ بیان کیا تھا کہ مجھ پر جو شعر اترتے ہیں وہ بھی الفاظ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، اس سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو معاذ اللہ کہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ میں نے اس وقت بھی یہی عرض کیا تھا کہ یہ اجوبہ مسکتہ، چپ کر دینے والے جواب، ان کے قبیل کی شے ہے۔ باقی یہ کہ الہام کا لفظ شاعری کے ضمن میں کثرت سے مستعمل بھی ہو جاتا ہے، تاہم یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ وحی باللفظ، وحی جلی، وحی نبوت کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقلاً دائماً بند ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں کسی کو کوئی اشتباہ نہ ہو۔